وہاب اشرفی حیات، خدمات اور تصانیف۔ وہاب اشرفی اردو ادب کے ممتاز محقق، نقاد، تاریخ نویس، صحافی، استاد اور افسانہ نگار تھے۔ کتنی ان کے اندر صلاحیت تھی، اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محقق بھی تھے، نقاد بھی تھے، تاریخ نویس بھی تھے، صحافی بھی تھے، استاد بھی تھے، افسانہ نگار بھی تھے۔ خصوصاً اردو تنقید اور تاریخ ادب کے میدان میں ان کی خدمات بہت اہم ہیں۔ ان کی شناخت ایک آزاد، وسیع النظر اور متوازن نقاد کی حیثیت سے بھی ہوتی ہے۔ اب تعارف دیکھیے، نام تھا سید عبد الوہاب اشرفی، قلمی نام وہاب اشرفی، پیدائش 2 جون 1936 عیسوی کو، مقام پیدائش بی بی پور کاکو، ضلع جہان آباد، بہار۔ اب یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، تو بی بی پور ایک آپشن تھا کہ ان کی پیدائش وہیں ہوئی تھی۔ وفات 15 جولائی 2012 عیسوی کو، مقام وفات پٹنہ، بہار۔ یعنی 2012 15 جولائی کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ کہاں انتقال ہوا تھا؟ تو پٹنہ میں۔ لیکن پیدا کہاں ہوئے تو بی بی پور کاکو، ضلع جہان آباد میں۔ شعبہ شہرت کی بات کی جائے تو تحقیق، تنقید، تاریخ ادب، صحافت اور افسانہ نگاری۔ اہم اعزاز ان کو ملا تھا ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 2007 میں ملا تھا۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں اختلاف ملتا ہے، لیکن ان کے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ میں 2 جون 1936 عیسوی درج ہے، جسے خود وہاب اشرفی نے درست تسلیم کیا، اس لیے ہم نے 2 جون 1936 لگایا ہے۔ خاندانی اور علمی پس منظر کی اگر بات کروں تو وہاب اشرفی کا تعلق بہار کے علمی و ادبی ماحول سے تھا۔ ان کی پیدائش کاکو کے بی بی پور میں ہوئی۔ ان کا تعلق معروف صوفی بزرگ اشرف جہانگیر سمنانی کے خانوادے سے بتایا جاتا ہے۔ کن سے ان کا تھا؟ کون سے صوفی بزرگ سے وہاب اشرفی کا تعلق تھا؟ اشرف جہانگیر سمنانی۔ یاد رکھیے گا، نام پوچھا جاتا ہے۔ بچپن ہی سے علمی و ادبی ماحول نے ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ آگے چل کر انہوں نے اردو ادب کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ ادبی زندگی کی آغاز کی بات کی جائے تو وہاب اشرفی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا۔ غور کیجئے گا، بہت سارے محقق بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، تاریخ ادب بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، لیکن ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے کیا۔ لیکن بعد میں افسانہ نگاری کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے تقریباً 42 افسانے لکھے ہیں اور ان کے افسانوں کے 2 مجموعے بھی شائع ہوئے ہیں۔ بعد میں ان کی اصل توجہ تحقیق اور تنقید کی طرف ہو گئی اور یہی شعبہ ان کی بنیادی شناخت بن گئے۔ وہاب اشرفی پہچانے جاتے ہیں محقق اور ناقد کے طور پر، لیکن ادبی زندگی کا آغاز ہوا تھا شاعری کے طور پر۔ اگر آپ امتحان کے لیے یاد رکھنا چاہیں تو ادبی زندگی کا آغاز شاعری سے اور اس کے بعد افسانہ نگاری، لیکن جو شہرت ان کو ملی اصل میں وہ تحقیق و تنقید میں وہاب اشرفی کو شہرت و مقبولیت عطا ہوئی۔ اب اگر صحافتی خدمات کی بات کروں تو وہاب اشرفی نے عملی زندگی کا آغاز صحافت سے بھی کیا۔ کلکتہ میں قیام کے دوران وہ مختلف اخبارات و رسائل سے وابستہ رہے، جن میں عصر جدید، الحق، اخوت، آہنگ، مورچہ یہ سب شامل ہے۔ ان تمام اخبارات سے وہاب اشرفی کیا تھے؟ وابستہ رہے۔ بعد میں وہ رسالہ صنم کے مدیر بھی رہے۔ کون سے رسالہ کے؟ تو صنم رسالہ کے مدیر تھے۔ پٹنہ سے شائع ہونے والے سہمائی رسالہ مباحثہ کی ادارت بھی انہوں نے کی۔ یہ رسالہ نئی نسل کے ادیبوں اور شاعروں کے لیے ایک اہم ادبی پلیٹ فارم بن گیا تھا۔ کون سا رسالہ ہے؟ مباحثہ۔ وہاب اشرفی بحیثیت نقاد کی اگر بات کروں تو وہاب اشرفی کی سب سے بڑی شناخت اردو کے اہم نقاد کی حیثیت سے ہے۔ ان کی تنقید کی نمایاں خصوصیت کی بات کروں، آزادانہ تنقیدی رویہ، وسیع النظری، متوازن نقطۂ نظر، جدید فکری شعور، تحقیق اور تنقید کا امتزاج، مشرقی اور مغربی تنقیدی نظریات سے واقفیت، کلاسیکی اور جدید ادب دونوں کا مطالعہ، معنی اور ادراک پر خصوصی توجہ۔
انہوں نے کسی ایک مخصوص دبستان یا نظریاتی خیمے سے خود کو محدود نہیں کیا بلکہ آزاد اور وسیع تنقیدی رویہ اختیار کیا۔ وہاب اشرفی کی پہلی اہم تنقیدی کتاب جو ہے اس کا نام ہے کتب مشتری۔ غور کیجئے گا، وہاب اشرفی کی پہلی تنقیدی تصنیف کا نام کتب مشتری، ایک تنقیدی جائزہ۔ یہ کتاب 1967 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد ان کی اہم تنقیدی کتابوں کا سلسلہ جاری رہا۔ قدیم ادبی تنقید ایک کتاب ہے ان کی، اشاعت 1973 میں ہوئی۔ یہ کتاب اردو تنقید کی تاریخ اور قدیم تنقیدی روایت کے حوالے سے اہم تصنیف ہے۔ مثنوی پر بھی انہوں نے کام کیا۔ مثنوی پر ان کا جو کام ہے، وہاب اشرفی نے اردو کی کلاسیکی مثنویوں اور مثنوی نگاری پر بھی اہم کام کیا ہے۔ ان کی اہم کتابیں مثنویات میر کا تنقیدی جائزہ، مثنوی اور مثنویات، یہ مثنوی سے متعلق وہاب اشرفی کی کتابیں ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ ان کی کتابوں کے ذریعے انہوں نے مثنوی کے فنی، ادبی اور تنقیدی جہاد کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ افسانہ اور فکشن پر ان کی خدمات۔ وہاب اشرفی خود بھی افسانہ نگار تھے اور اردو فکشن کے نقاد بھی۔ اہم تصانیف کی بات کروں، اردو فکشن اور تیسری آنکھ، افسانہ اور افسانے، بہار میں اردو افسانہ نگاری، راجندر سنگھ بیدی کی افسانہ نگاری، یہ سب وہاب اشرفی کے افسانے پر لکھی گئی تصانیف ہیں۔ انہوں نے اردو فکشن کے مختلف پہلوؤں، افسانہ نگاروں اور افسانوی روایت کا تنقیدی مطالعہ کیا ہے۔ معنی کے تصور پر انہوں نے کام کیا ہے۔ وہاب اشرفی کی تنقید میں معنی کا تصور خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کی اہم کتابیں کون کون ہیں؟ معنی کی تلاش، معنی سے مصافحہ، معنی کی جبلت، معنی کا مسئلہ، ادراک معنی اور پس آئینہ، یہ سب وہاب اشرفی کی کتابیں ہیں۔ کس سے متعلق کتابیں ہیں؟ معنی سے، اور یہ کس پر ہے؟ تنقید پر ہے۔ ان سب کتابوں کے نام یاد رکھنا آپ کو۔ ان تصانیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی تنقید محض ادبی تاریخ بیان کرنے تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ ادب کے معنی، ادراک اور فکری جہاد پر بھی غور کرتے تھے۔ ان کی اہم کتاب مشرقی و مغربی تنقید ہے۔ اس سے ان کی تنقیدی فکر میں مشرقی اور مغربی ادبی نظریات کے تقابلی مطالعے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مارکسی فلسفہ اور اشتراکیت کے ذریعے انہوں نے مارکسی فکر اور ادب کے تعلق پر بھی بحث کی۔ وہاب اشرفی کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ تاریخ ادبیات عالم، بہت بڑا کارنامہ ہے یہ، تاریخ ادبیات عالم۔ یہ 7 جلدوں پر مشتمل اہم تصنیف ہے، جس میں دنیا کے مختلف اہم ادبیات کا وسیع مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس کی اشاعت کا زمانہ 1991 عیسوی سے 2005 تک بتایا جاتا ہے۔ یہ کام وہاب اشرفی کی تحقیقی اور تاریخ نویسانہ صلاحیت کا نمایاں ثبوت ہے۔ تاریخ ادب اردو، ابھی اوپر آپ نے کیا پڑھا تھا؟ تاریخ ادبیات عالم، لیکن ایک دوسری کتاب ہے تاریخ ادب اردو۔ وہاب اشرفی کا سب سے اہم اور معروف تحقیقی کارنامہ تاریخ ادب اردو بھی ہے۔ یہ اردو ادب کی تاریخ پر ان کی اہم تصنیف ہے۔ اس میں اردو ادب کے مختلف ادوار، اصناف، ادبی تحریکات، شعراء، ادباء اور ادبی رجحانات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اور اسی کتاب یعنی تاریخ ادب اردو پر انہیں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 2007 میں ملا تھا۔ اب سوال آپ کو 2 طریقے سے پوچھا جائے گا کہ وہاب اشرفی کو ان کی کس کتاب پر ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ملا؟ تو تاریخ ادب اردو پر۔ تاریخ ادب اردو پر 2007 میں ان کو کون سا انعام ملا؟ ساہتیہ اکادمی ملا، ہے نا؟ تو یہ یاد رکھنا ہے۔ وہاب اشرفی کی خود نوشت کا نام ہے قصہ بے سمت زندگی کا، یہ ان کی خود نوشت سوانح ہے وہاب اشرفی کی۔ اب ہم نے ساتھیوں ساری کتابوں کو، ساری تصنیفات کو یہاں پر کتاب کے نام کے ساتھ موضوع یا اس کی نوعیت لکھ دی ہے۔
کتب مشتری ایک تنقیدی جائزہ تنقیدی تصنیف، قدیم ادبی تنقید تنقید پر کتاب، مثنویات میر کا تنقیدی جائزہ تنقید، مثنوی اور مثنویات تنقیدی تصانیف، معنی کی تلاش تنقیدی مضامین، آگہی کا منظرنامہ تنقیدی مضامین، اردو فکشن اور تیسری آنکھ فکشن تنقید یعنی افسانہ پر، حرف آشنا تنقیدی مضامین، معنی سے مسافہ تنقید، معنی کی جبلت تنقید، معنی کا مسئلہ تنقید، مشرقی و مغربی تنقید یہ تقابلی تنقید، مارکسی فلسفہ اور اشتراکیت فلسفہ و ادب، تاریخ ادبیات عالم عالمی ادب کی تاریخ، تاریخ ادب اردو ادب کی تاریخ، قصہ بے سمت زندگی کا خود نوشت، تفہیم البلاغت انہی کی کتاب ہے بلاغت، اور تفہیم البلاغت کے عنوان سے شمس الرحمن فاروقی بھی کتاب ہے، تفہیم البلاغت کے عنوان سے شمس الرحمن فاروقی اور وہاب اشرفی دونوں کی کتاب ہے، نقوش ادب ادبی مطالعہ، کہانی کے روح ادبی تعلیمی، بہار میں اردو افسانہ نگاری، افسانے پر جو ہے تحقیق، فکشن پر یہ کتاب ہے۔ یہ تمام کے تمام تصانیف وہاب اشرفی اور ان سے متعلق تھی۔